بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک اونچے اونچے پہاڑوں سے گھری وادی تھی جہاں ہر طرف ہریالی، خوشنما پھول اور سرسبز درخت بہار دکھا رہے تھے، مگر وادی کی فضا میں کچھ عجیب سا سکون تھا جو ان تینوں کو محسوس ہو رہا تھا۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے دل ڈوب رہے ہوں۔ وہ لوگ یہاں آ تو گئے تھے مگر اب فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ آگے بڑھیں یا واپس چلے جائیں۔ یہ تین دوست تھے، علی، عبید اور سعدیہ، جو نہ صرف بچپن کے دوست تھے بلکہ ایک ساتھ پڑھائی کر کے اب ایک بہت بڑے نیوز چینل میں ایک ساتھ کام کر رہے تھے اور چینل کے سب سے نڈر اور بہادر ورکر مانے جاتے تھے۔ ان کے نیوز چینل کو کہیں سے خبر ملی تھی کہ چین کے بارڈر کے پاس کی ایک پہاڑی وادی میں کوئی عجیب سی بیماری پھیل گئی ہے جس کا شکار ہونے والے اپنا ہی گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگتے تھے اور پھر غائب ہو جاتے تھے، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان کی لاشوں تک کا پتہ نہیں چلتا تھا تاکہ کوئی جان پاتا کہ زندہ ہیں یا مر گئے۔ ہاں، مگر کچھ دن بعد پہاڑی دراڑوں میں انسانی ہڈیوں کے بغیر ہاتھوں کے پنجے ضرور ملتے۔ شروع میں کچھ لوگوں نے ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے کیونکہ وہ اپنا زخمی وجود لے کے پہاڑوں میں جا کے غائب ہو جاتے تھے۔ خون کے دھبے پہاڑوں کے درمیان جا کر ختم ہو جاتے تھے اور باریک باریک سی دراڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا تھا۔ ظاہر ہے اتنا بڑا انسان چھوٹی سی دراڑوں میں تو سما نہیں سکتا تھا، مگر وہ کہاں جاتے تھے یہ کوئی نہیں جان پایا تھا۔ شروع کی کچھ اموات اور پراسرار حالات میں ہوئی تھی اور لوگوں نے کسی آدم خور درندے یا بلا کے بارے میں سوچ کر پہاڑوں کی طرف جانا چھوڑ دیا اور اپنے پیاروں کی ہڈیاں دفنا کر رو دھو کر چپ ہو گئے۔ مگر ایک رات اچانک تمام غائب ہونے والوں کے گھروں میں بیک وقت دستک ہوئی اور ان کی آوازیں آئیں، مگر جیسے ہی دروازے کھلے ایک دل دہلانے والا منظر سامنے تھا۔ باہر کوئی زندہ انسان نہیں بلکہ دو انسانی ہاتھ تھے جنہیں دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی کسی درندے نے کلائیوں کے پاس سے نوچ کے پھینکے ہوں۔ مگر سب سے خوفناک ان کے پیاروں کی آوازیں تھیں جو ان خون آلود پنجوں میں سے آ رہی تھی کہ انہیں بھوک لگی ہے، کھانا دیا جائے۔ پوری وادی میں چیخو پکار مچ گئی، دروازے بند کر دیے گئے مگر وہ پنجے برابر دستک دینے لگے۔ جیسے ہی کسی اور گھر کا دروازہ حالات جاننے کے لیے کھلتا، وہ پنجے انگلیوں کے بل گھسیٹتے ہوئے کھانا مانگتے اس دروازے کی طرف لپکتے اور وہاں سے بھی چیخ مار کر دروازہ بند کر دیا جاتا۔ ساری رات وادی کے مختلف گھروں پہ دستک ہوتی رہی اور لوگ ڈر کے مارے اپنے گھروں میں دبکے رہے۔ جس گھر سے زیادہ چیخوں کی آواز آتی وہاں دستک بھی زور و شور سے شروع ہو جاتی۔ صبح فجر کی اذان کے وقت دستک اچانک تھم گئی اور سکون ہو گیا۔ دن چڑھے کچھ بہادر نوجوان ہمت کر کے گھروں سے اسلحہ وغیرہ لے کر نکلے مگر باہر مکمل سکوت تھا۔ ہاں، مگر گلیوں میں خون کی لکیریں اور گوشت کے لوتھڑے بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ دن لوگ ڈرے سہمے رہے اور شام کے بعد ضرورت کے لیے بھی گھروں سے نکلنا ترک کر دیا۔ مگر دوبارہ ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ کچھ دن وادی میں سکون رہا اور لوگ تقریباً اس واقعے کو بھول ہی چکے تھے کہ ایک رات پھر سے وہی دستک اور بھوک لگی ہے، گوشت دو، پیاس لگی ہے، خون دو کی آوازوں نے لوگوں کو سہما دیا اور وہی فجر تک ایسی آوازیں آتی رہیں اور پھر سکوت چھا گیا۔ مگر اس بار وادی کے سردار کی جوان لڑکی غائب ہو گئی۔ سارا دن لوگ وادی میں اسے ڈھونڈتے رہے اور ناکام لوٹ آئے۔ سردار نے بھی تھک کر صبر کر لیا مگر ایک ہفتے بعد وہ اچانک گھر واپس آ گئی، لیکن ایسی حالت میں کہ اس کے جسم پر جگہ جگہ کاٹنے کے نشان تھے اور پورا جسم اور چہرہ نیلا ہو کر سوج گیا تھا۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا مگر وہ نہ جانے کیسے وہاں سے غائب ہو کر واپس گھر پہنچ گئی اور جب سب لوگ اسے ہسپتال میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر واپس آئے تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھی دروازے کی طرف پشت کیے کچھ کھا رہی تھی۔ اس کی ماں جلدی سے آگے بڑھی مگر اسے دیکھ کر تیورا کر وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کے باپ نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس کے بھی ہوش اڑ گئے۔ وہ اپنے بائیں ہاتھ کو بازو سے الگ کر کے نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ پورا چہرہ خون اور گوشت کے لوتھڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ آنکھوں کے ڈیلے پورے سفید ہو چکے تھے۔ وہ باپ کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور بھاری مردانہ آواز میں بولی، بہت بھوک لگی ہے۔ اس نے باپ نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور فوراً کمرے سے باہر بھاگا اور اپنے نوکروں کو اسے پکڑ کر باندھنے کا حکم دیا، مگر جیسے ہی وہ لوگ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھے وہ جانوروں کی طرح غرانے لگی اور ہاتھ وہاں ہی پھینک کر جست لگا کر پل چپکتے ہی وہاں باہر بھاگ گئی۔ لڑکی کا ہاتھ اٹھا کر قبرستان میں کسی جگہ دبا دیا گیا مگر اس کے بعد بھی یہ حادثات مسلسل ہو رہے تھے۔ نیوز چینل والوں کو کہیں سے خبر مل گئی تھی تو ان لوگوں نے ان تینوں کو اس کی ڈاکومنٹری بنانے کے لیے اس وادی میں بھیجا تھا۔ وہاں آتے ہوئے تینوں کو یہ سب فلمی کہانی جیسا جھوٹ لگ رہا تھا مگر وہاں کی ویرانی اور ہولناکی دیکھ کر ان کے دل گھبرا رہے تھے۔ تینوں اپنی اپنی جگہ بہادر بن کر دکھا رہے تھے مگر اندر سے تینوں ہی ڈرے ہوئے تھے۔ جلد ہی وہ لوگ ایک بہت بڑے ہوٹل کے سامنے پہنچے اور جلدی سے اپنا سامان اٹھا کر اندر چل دیے۔ انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں بائیں طرف والی راہداری سے ایک خوفناک سی شکل کا آدمی نمودار ہوا۔ اس کے کالے رنگ اور لال آنکھیں دیکھ کر سعدیہ نے خوف سے جھرجھری لی۔ علی نے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کروایا۔ سارم نے احتیاطاً 3 سنگل بیڈ والا ایک بڑا ہال کمرہ بک کروایا تاکہ وہ لوگ ایک ساتھ رہ سکیں۔ کمرے میں انٹرکام لگا ہوا ہے، کھانے کے لیے انٹرکام سے 3 کا بٹن دبائیں اور کچن میں کال کر کے کھانا منگوا لینا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے جدھر سے آیا تھا ادھر ہی واپس چلے گئے۔ یہ آدمی کچھ عجیب نہیں تھا؟ عادل نے اس کے جانے کے بعد اس کی پشت کو گور کر دیکھا۔ پتہ نہیں یہاں پر کس طرح کے حالات ہیں اور یہ سب کیسا چل رہا ہے، ابھی تو باہر نکلیں گے تو پتہ چلے گا۔ فی الحال چلو کمرے میں چلتے ہیں۔ سعدیہ کے کہنے پر علی نے آگے بڑھ کر انٹرکام پر کھانے کا آرڈر دیا اور خود کھڑکی پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ گلی اور بازار سنسان پڑے تھے اور گلیوں میں جا بجا خون اور گوشت کے نشان کو دور سے ہی نظر آ رہے تھے۔ گائز ادھر آؤ کچھ دکھاؤں، علی جوش سے چلایا۔ وہ دونوں جلدی سے اٹھ کر علی کے پاس آئے اور جدھر وہ انگلی سے اشارہ کر رہا تھا وہاں دیکھنے لگے۔ سعدیہ نے جلدی سے اپنے بیگ میں سے انسٹنٹ فوٹو کیمرہ نکالا
جسے تصویر فوری پرنٹ ہو کے نکل آتی اور چھت پر بیٹھی اس لمبے بالوں والی لڑکی پر فوکس کرنے لگی جو ان کی طرف پشت کر کے بیٹھی کچھ کر رہی تھی۔ سعدیہ نے جھٹ سے اس کی تصویر بنا لی، مگر جیسے ہی پرنٹ باہر نکلا وہ ہکلا کر پیچھے کی طرف گر گئی، کیونکہ تصویر میں بہت خوفناک شکل کی لڑکی کا چہرہ نظر آ رہا تھا، جو سفید ڈیلوں، بکھرے بالوں اور خون آلود چہروں کے ساتھ اپنے خون سے سنے ہوئے ہاتھوں کو چاٹتے ہوئے کیمرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جبکہ حقیقت میں وہ لڑکی ابھی تک ان کی طرف پشت کر کے بیٹھی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے تینوں یہاں کے حالات جان کر بہت ہنسے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ سب حکومت کی توجہ حاصل کرنے کے لیے افواہیں اڑائی جا رہی ہیں، مگر یہاں آ کر حالات کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ سعدیہ کے ایک دم پیچھے گرنے پر علی اور عبید جلدی سے اس کی طرف بڑھے اور گرنے کا سبب پوچھا، جس پر سعدیہ نے خاموشی سے تصویر ان کی طرف بڑھا دی اور ہکلاتے ہوئے بولی، یہ تو زومبی ہے۔ تصویر کو دیکھ کر ان دونوں کی بھی سیٹی گم ہو گئی، کیونکہ لڑکی ایک بار بھی ان کی طرف پلٹی نہیں تھی۔ پھر کیمرے میں اس کا چہرہ کیسے آ گیا اور اس کی جتاتی ہوئی نظریں جیسے وہ ان کی یہاں موجودگی اور کیمرے کے بارے میں بھی جانتی ہو۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور تینوں اپنی اپنی جگہ پر اچھل پڑے۔ پھر علی نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہے؟ تو ویٹر کی آواز سن کر ان سب کی جان میں جان آئی۔ ویٹر کھانا رکھ کے جانے لگا تو علی نے اسے روکا اور اپنا تعارف کروا کے یہاں کے حالات جاننے کے لیے اس کی مدد طلب کی۔ ویٹر پہلے تو خاموش رہا، پھر بولا، سر آپ لوگ کھانا کھا لیں، اگر چائے پینی ہوئی تو بتائیے گا، میں بنا کر لے آؤں گا، پھر سارے حالات بتاؤں گا۔ چائے آنے کے بعد تینوں ہمتن گوش ہو کر بیٹھ کے اور ویٹر کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ ویٹر نے بھی پہلے وہی کہانی دہرائی جو وہ جانتے تھے۔ عبید نے اسے بتایا، اتنی کہانی وہ جانتے ہیں اور اس کے آگے کے حالات جاننا چاہتے ہیں۔ ویٹر گلا کھنکار کر بولا، سردار کی لڑکی کے غائب ہونے کے بعد خونی پنجوں کا سلسلہ چل پڑا۔ ہر چوتھے دن ایک نوجوان لڑکی غائب ہو جاتی ہے اور اگلے دن کٹے پھٹے نیلے سوجے ہوئے چہرے اور بدن کے ساتھ واپس آتی ہے اور اپنا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگتی ہے، اور اگلے دن ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ اور ہاں، اب تک جتنے بھی لوگ غائب ہوئے ہیں وہ سب نوجوان لڑکیاں ہی تھیں، یعنی کہ وہ پنجے صرف نوجوان لڑکی کو ہی لینے آتے ہیں اور صرف اس گھر پر دستک دیتے ہیں جس گھر سے لڑکی غائب ہونی ہوتی ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ وہ جیسے ہی خونی ہاتھ دستک دیتے ہیں، لڑکی کی آنکھوں کا رنگ بدل جاتا ہے، پتلیاں سفید ہو جاتی ہیں اور وہ مجھے بلا رہے ہیں، مجھے جانا ہوگا کہتے ہوئے زبردستی اپنے آپ کو چھڑا کے باہر بھاگتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے دن اس کا بغیر ہاتھوں کے ڈھانچہ بھی پہاڑیوں میں ملتا ہے۔ پھر کچھ دن سکون رہتا ہے اور دوبارہ سے وہی سب کچھ شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی کہ وہ کہیں اور چلے جائیں، مگر ان کی گاڑیوں کے حادثے ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں یا پھر معذور ہو کر واپس آ جاتے ہیں۔ اتنا بتا کے ویٹر خاموش ہوا تو علی بولا، یہ سب کتنے عرصے سے چل رہا ہے اور اس سب کی کوئی وجہ تو ہوگی، کیا یہاں کچھ غیر معمولی ہوا تھا جو ایسے حالات بن گئے؟ نہیں تو ایسا تو کچھ خاص نہیں ہوا، ویٹر سوچتے ہوئے بولا، ہاں مگر کچھ عرصہ پہلے یہاں انڈیا سے کچھ پنڈت آئے تھے جو بعد ازاں یہاں ہی رہ گئے۔ پہلے انہوں نے ہندوؤں کو مسلمانوں سے میل جول رکھنے سے منع کیا، کہ یہ کہہ کر کہ یہ ان کے دھرم کے خلاف اور ان کے بھگوان برا مان جائیں گے، وہ ان شودروں یعنی مسلمانوں سے تعلق ختم کر دیں ورنہ ان پر عذاب آئے گا، مگر ان کی بات کسی نے نہیں سنی۔ بھلا وہ کل کے آئے پنڈتوں کے کہنے پر اپنے صدیوں پرانے میل جول کیسے ختم کر دیتے، وہ بھی بنا کسی وجہ کے؟ غصے میں آ کر وہ ہندو پنڈت پہاڑی غاروں میں چلے گئے اور وہاں ہی کسی غار میں مندر بنا کر رہنے لگے۔ اور پھر کچھ دن کے بعد یہ سب شروع ہو گیا۔ کچھ توہم پرست ہندوؤں نے یہ سوچا کہ شاید ان کی کسی دیوی ماں کا عذاب آیا ہے۔ وہ لوگ پہاڑوں میں ان پنڈتوں سے معافی مانگنے گئے، مگر وہاں انہیں کوئی غار نہیں ملا اور وہ پہاڑوں میں ان پنڈتوں کو آوازیں دے کر ناکام ہو کر لوٹ آئے۔ تو یہ سب ان ہندو پنڈتوں کا کیا دھرا ہے، ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہمیں وادی میں جگہ جگہ کیمرے لگانے ہوں گے اور دیکھنا ہوگا کہ وہ خونی ہاتھ کہاں سے آتے ہیں اور کدھر جاتے ہیں۔ کیا تم ہمیں وادی کے داخلی اور خارجی راستوں تک رہنمائی کر سکتے ہو تاکہ ہم وہاں پر کیمرے لگا سکیں؟ ہاں سر، کل دن 11 بجے میں آ جاؤں گا، ناشتہ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو لے چلوں گا۔ وہ لوگ خاموشی سے بیٹھ کر سوچوں میں ڈوبے رہے۔ رات سکون سے گزر گئی، مگر پہلے تو وہ ڈرتے رہے، مگر آدھی رات تک جب کچھ بھی نہ ہوا تو وہ لوگ آرام سے سو گئے اور دن چڑھے تک سوتے رہے۔ اگلی صبح 11 بجے سے پہلے ویٹر ان کے لیے ناشتہ لے کر آ گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ان سب نے اپنا اپنا ضروری سامان اٹھایا اور ویٹر کے ساتھ چل پڑے۔ دن کا وقت تھا، مگر خاموشی ایسے چھائی تھی جیسے یہاں پر کوئی زی روح نہیں رہتی۔ سارا دن لگا کر انہوں نے وادی کے سارے داخلی اور خارجی راستوں پر کیمرے لگا دیے اور تھک ہار کر واپس ہوٹل آ کر بیٹھ گئے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ لوگ تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئے، مگر جیسی رات کا اندھیرا پھیلا، گلیوں بازاروں میں چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت سارے لوگ مل کر دہائی دے رہے ہوں، بھوک لگی ہے، گوشت دو، پیاس لگی ہے، خون دو۔ ڈر کے مارے وہ تینوں بھی اپنے بستروں میں دبک گئے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اٹھ کر کھڑکی پر جا کر ہی دیکھ لیتا۔ صبح 5 بجے تک یہی چلتا رہا اور پھر ایک دم ساری آوازیں آنا بند ہو گئیں اور اتنا سکوت چھا گیا کہ سوئی بھی گرے تو اس کی بھی آواز ہے۔ اگلے دن ویٹر کے آنے پر ان لوگوں نے کمرے کا دروازہ کھولا کہ آج بھی کوئی لڑکی غائب ہوئی ہے۔ سعدیہ ویٹر سے مخاطب ہوئی، ضرور ہوئی ہوگی میڈم، مگر پچھلے 6 ماہ سے اتنی لڑکیاں غائب ہوئی ہیں کہ اب تو لوگ دن میں بھی یہ جاننے باہر نہیں نکلتے کہ کس کی لڑکی غائب گئی ہے۔
سعدیہ کا تو گلا خشک ہو گیا سن کر۔ وہ سب ناشتہ زہر مار کر کے ہوٹل سے باہر آئے۔ ویٹر آج بھی ان کے ساتھ تھا۔ سب نے ساتھ مل کے کیمرے اتارے اور واپس ہوٹل آ کر لیپ ٹاپ پہ ریکارڈنگ چیک کرنے لگے۔ دن کی ریکارڈنگ تو خالی تھی مگر رات کی ریکارڈنگ دیکھنے والی تھی۔ دور سے ایسا لگ رہا تھا جیسے شمالی پہاڑ والی سائڈ سے کوئی کیڑے مکوڑوں کی فوج چلی آ رہی ہو، مگر نزدیک آنے پر پتہ چلا وہ بہت سارے ہاتھ تھے، پنجوں سے کٹے ہوئے خون آلود ہاتھ جو اپنی انگلیوں کے بل چلتے ہوئے آ رہے تھے، اور جیسے ہی وہ ہاتھ آبادی میں داخل ہوئے عجیب سا شور مچ گیا اور اس کے آگے کیمرے بند ہو گئے۔ اب تو یہ طے ہو گیا تھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ شمالی پہاڑی والی سائڈ پہ ہے۔ اب سوچنا یہ تھا کہ ان کا اگلا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ تینوں نے اگلے دن پہاڑوں میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن وہ لوگ ویٹر کو لے کے شمالی پہاڑ والی سائڈ پر چلے گئے۔ راستے میں جگہ جگہ تازہ خون اور گوشت کے لوتھڑے نظر آ رہے تھے جن سے بچ کر وہ لوگ اپنی ناک پر رومال رکھے پہاڑوں کی طرف داخل ہوئے اور وہاں سارا دن مارے مارے پھرتے رہے، لیکن کہیں سے بھی کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا۔ تھک کر واپس ہوٹل آ گئے۔ ویٹر کے کہنے کے مطابق اب اگلی دفعہ ان پنجوں نے 3 دن کے بعد آنا تھا۔ 2 دن انہوں نے ہوٹل میں بیٹھ کر چینل والوں سے رابطے کی کوشش میں گزارے اور آخرکار ویڈیو ای میل کرنے میں کامیاب ہوئے اور سارے حالات بھی لکھ بھیجے۔ تیسرے دن کی صبح انہوں نے شمالی پہاڑوں میں جا کر ساری وادی میں جگہ جگہ خفیہ کیمرے لگا دیے، ساتھ ساتھ اپنے دل میں قرآن آیات کا ورد بھی کرتے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ جو کچھ بھی ہے کالا جادو ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس رات پھر سے وہی شور شرابہ جاری رہا اور وہ لوگ اپنے کمرے میں پڑے سنتے رہے۔ اگلے دن جب وہ لوگ کیمرہ لینے گئے تو وہاں کیمروں کی جگہ پہ ان کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پڑے تھے۔ تمام کے تمام کیمرے توڑ دیے گئے تھے اور یہ کسی غیر انسانی مخلوق کا کام تو بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ بڑی مشکل سے جگہ جگہ بکھرے ہوئے ٹکڑوں میں سے کیمروں کے میموری کارڈ ڈھونڈ پائے اور ہوٹل واپس آ گئے۔ لگتا ہے وہ لوگ ہمارے بارے میں جان گئے ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے انہوں نے ہمیں کچھ کہا کیوں نہیں؟ عبید لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے بولا۔ شاید وہ لوگ ہماری طرف سے خطرہ محسوس نہ کر رہے ہوں۔ سعدیہ بولی۔ نہیں، اگر خطرہ محسوس نہ کرتے تو کیمرے نہ توڑتے۔ بات کچھ اور ہے۔ عبید نے میموری کارڈ لگا کر ویڈیو پلے کرتے ہوئے جواب دیا۔ سارے میموری کارڈز کی ویڈیوز لیپ ٹاپ میں سیو کر کے چلانے پر انہیں کافی کچھ دیکھنے کو ملا۔ علی نے اپنے چینل کے مالک سے رابطہ کر کے اس کو کسی اچھے عالم دین کو ڈھونڈنے کا بولا جو کالے جادو کا توڑ کر سکے۔ انہوں نے اس سے 2 دن کا وقت مانگا۔ ویسے بھی ابھی دوبارہ ان خونی ہاتھوں کے آنے میں 2-3 دن باقی تھے، اس لیے وہ لوگ آرام سے ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے رہے۔ تیسرے دن کی شام ان کے ہوٹل کے سامنے بہت سی گاڑیاں آ کے رکی، جن میں کچھ پولیس کی، کچھ میڈیا والوں کی اور کچھ ان کے اپنے چینل والوں کی تھی۔ چینل کا مالک اپنے ساتھ ایک روحانی علم کے ماہر بابا جی کو لے کر آیا تھا، جن کے ماتھے کا محراب اور چہرے کا نور بتا رہا تھا کہ وہ سچ مچ کے عالم ہیں۔ انہوں نے علی کی زبانی سارے حالات جاننے اور ویڈیوز بھی دیکھی، پھر وہ پورے ہوٹل میں پڑھ کر پھونک آئے۔ رات سب لوگ آرام سے اپنے اپنے کمروں میں سوئے اور اگلی صبح پہاڑوں میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پیر صاحب اپنے 2 مریدوں کے ساتھ علی اور عبید کو ساتھ لے کر وہاں گئے جس جگہ انہوں نے ویڈیو میں بڑا صدقون پتھر اپنی جگہ سے کھسکتے اور اندر سے 3 سادھوؤں کو نکلتے اور بعد ازاں لڑکی کو پکڑ کر اندر لے جاتے دیکھا تھا۔ پولیس والے دور سے پوزیشن لے کر کھڑے رہے اور سید صاحب پہاڑیوں میں پھر کر زیر لب کچھ پڑھتے رہے اور اس